ہے کہ عبداللہ بن عباس نے بلند آواز سے نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھی تاکہ بتایا جائے یہ سنت عمل ہے. نماز جنازہ بلند آواز سے بھی سنت ہے, آہستہ آواز سے بھی سنت ہے, لیکن عموماً جو سنت ہے سنت نسائی میں وہ سرن نہیں ہے, آہستہ آواز سے. اس لیے آپ دیکھیں عرب جتنے ملک ہیں وہاں پہ آہستہ آواز میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے, یعنی بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی. خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے نماز جنازہ کا. یہ طریقہ ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جنازے میں 5 تکبیرات بھی پڑھی. جب آپ 5 تکبیرات پڑھیں گے تو پھر 5ویں جو چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا تھا, تو چوتھی تکبیر کے بعد پھر آپ دعائیں مانگیں, اور 5ویں کے بعد آپ پھر سلام پھیریں. شیعہ عموماً 5 ہی کرتے ہیں, سنی جو ہے وہ 4 ہی کرتے ہیں. ویسے شیخ زبیر صاحب کے جنازے میں بھی 5 ہوئی تھی, اور مولانا صاحب صاحب کے جنازے میں انہوں نے وصیت کی تھی, تکبیرات بھی 5 ہوئی تھی, سلام بھی ایک طرف کا. انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہمارا جنازہ سنت کے مطابق جس طرح حرمین میں پڑھا جا رہا ہے عرب ملکوں میں ویسے پڑھا. اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہو رہا ہے, یعنی یہ کام سنت کے مطابق. تو نماز جنازہ کا یہ طریقہ ہے. اکثر لوگ ہمارے بھائیوں کو تنگ کرتے ہیں اور نماز جنازہ ریکارڈ کریں, سب کی ریکارڈ کریں, یہ ایڈ ہوتا طریقہ ہے, نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. اور پریکٹیکلی یعنی وہ جنازہ پڑھ کے بتانا ضروری نہیں ہے, بس پوسچر بتا دیا خود کا, اور بچپن سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں. فرق اس میں یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ سورت ہے, دوسری میں درود شریف نماز والا, تیسری میں دعا ہے. بہتر ہے جنازہ والی دعا پڑھیں, اور چوتھی میں آپ اسلام پھیر دینا, یا چوتھی کے بعد بھی دعا ہے, 5ویں کے بعد اسلام پھیر دینا. تو یہ ہے. اس کے بعد میت کے لیے دعا ہے قبر پہ جا کے, وہاں پہ نہیں ہے اجتماعی دعا ثابت ہے. جو بندی نہیں کرتے بریلوی کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ بریلوی غلط کر رہے ہیں, ثابت نہیں ہے. تو جو بندی سے پوچھیں جو آپ فرض نماز میں اجتماعی دعا کرتے ہیں یہ بھی تو ثابت نہیں ہے, تو وہاں پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. تو دونوں ہی اپنے اپنے حصے کا غلط کام کر رہے ہیں. سنت یہی ہے کہ آپ نے سنت اذکار کرنے ہیں فرض نماز کے بعد, اور میت کے لیے بدعوت میں الفاظ ہیں کہ جب دفنا چکو تو اس کے لیے وہاں مغفرت کی, قبر میں سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو. اور صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے. عمر بن عاص نے تو وصیت کی تھی اتنی دیر بیٹھنا ہے میری قبر کے پاس جتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت نصیب کیا جائے, ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے, کم از کم 2 ڈھائی گھنٹے. تو یہ سنت ہے. یہ سارا ہو گیا جی. کوئی چیز اس میں نماز جنازہ میں, نماز وتر کے اندر, نماز عیدین میں, یا عام نماز کے اندر کوئی چیز رہ گئی؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ جس طرح عام نماز میں تمہیں پتہ نا کہ اگر کوئی رکعت چھوٹ جائے تو وہ رکعت پوری کرنی ہوتی ہے, تو اس میں بھی اگر آپ کی تکبیرات چھوٹ گئی نہیں ہے نا, تو آپ نے تکبیرات جو ہے وہ پوری کریں. اب چونکہ اگر سرن ہو رہا ہے پھر تو آپ کو پتہ ہی نہیں کون سی تکبیر چل رہی ہے, تو آپ اپنی ترتیب سے ہی کریں. آپ یہ سمجھیں وہ آپ کی پہلی, آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں, اور اگر جہرن ہو رہی ہے تو آپ اسی کو فالو کریں, اور جو رہ گئی ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اس کو مکمل کریں ان تکبیرات. اور یہاں پہ میں آپ کو ضمن بتا دوں, جو ائمہ حضرات ہیں نا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیرات زیادہ لمبی نہ کہیں, کیونکہ پیچھے مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں, اور اگر تکبیر تحریمہ والا اللہ اکبر مقتدی نے امام سے پہلے کہہ لیا اس کی نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوئی, کیونکہ امام سے آگے نکل گیا. درمیان والی جو انتقال والی تکبیرات ہیں وہ تو آگے پیچھے ہو سکتی ہیں اس میں, لیکن پہلی تکبیر اگر امام سے پہلے, اب کئی امام جنازے میں, عیدین میں, عام نمازوں میں تو نہیں, زیادہ جنازے میں ہوتا ہے, وہ کرتے ہیں اللہ اکبر. اب نیچے پہ جو بیچارہ شروع کرتا ہے, عیدین میں بھی دیکھا ہے لوگ شروع کرتے ہیں تو وہ اکبر ختم نہیں ہوتا, وہ پہلے ہاتھ باندھ دیتے ہیں یا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو میں تو انتظار کرتا ہوں جب وہ اکبر کے رواں پہ پہنچتا ہے نا نماز عید میں یا نماز جنازہ میں, تو پھر میں اللہ اکبر. تو یہ آپ ٹرین کریں تو بہتر یہ کہ آپ مختصر اس کو کریں, اتنا لمبا نہ کریں کہ پیچھے لوگوں کے ساتھ یا ان کو ایجوکیٹ کریں. اتنا لمبا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ضرورت تھی اس وقت جب اسپیکر نہیں تھی, تو پیچھے تک آواز پہنچانے کے لیے کہ چلو آ ہی جائے گی آواز. اب تو ضرورت نہیں ہے, اللہ اکبر اسپیکر میں اتنے ماشاء اللہ موجود ہے. اور کوئی چیز اس حوالے سے جو اس کے پوسچرز طریقے کے اعتبار سے جی سنت ہے. جنازے میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا یہ بھی سنت ہے. نماز عیدین میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا سنت ہے. ابو داؤد میں بعض حدیث ہے, مسند احمد میں موجود ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قیام کی حالت میں نبی علیہ السلام جب بھی تکبیر کہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے. تو یہ چیک کریں. شیخ البانی کا یہ موقف ہے کہ جنازے میں عیدین میں چھوڑ بھی سکتے ہیں, اور یہاں پہ جو البانی صاحب کے فالوور ہیں وہ عید کے خطبے میں کہہ رہے ہوتے ہیں چھوڑ بھی دیتے ہو, میں کہا خدا کا ناج ہے 80 سال بعد کرنے لگے جو بھی چھڑان لگے ہو. کیوں اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں جو سند سے ثابت ہی نہیں, یہ بالکل غلط ہے. رفع الیدین تو الموجب الکبیر طبرانی میں ہے کہ رفع الیدین کرنے پہ ہر انگلی کے عوض آپ کو 10 نیکیاں ملیں. تو اسی لیے تو ہم قنوت وتر سے پہلے بھی رفع الیدین کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھیں ظاہر ہے. تو یہ آپ 10 انگلی ہیں تو 10 ضرب 10 کر لیں,
تو رب العزت کریں، ذکر میں بھی کریں، عام حالت میں بھی کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں. اب تو اللہ کا فضل ہے کہ رب العزت کی ایکسیپٹنس آ گئی ہے. کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو آمین اونچی کہنے والے رب العزت والے نہ ملیں. انقلاب تو آیا نا جی، صدا تو جھوم رہی ہے دل سے کہ نہ میں واقعی نہ میں باقی میں ہوں مسلم، یہی نہیں کتاب. اللہ کا شکر ہے لوگ کتابوں کے ساتھ جڑے. چلیں جی، یہ سارا میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو ایک بلو پرنٹ اس حوالے سے کلیئر ہو جائے. اور اس میں اب میں پریکٹیکلی نماز پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا تاکہ یہ پتہ بھی چلے کہ پڑھنا کس بیچ میں کیا کچھ پڑھنا ہے. اور اس میں پوسچر اس طریقے سے بناؤں گا جو میں نے آپ کو ایجوکیٹ کیے ہیں، انہی پوسچرز کے مطابق میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ اس سنت کے مطابق نماز کے طریقے کے اوپر عمل کر سکیں. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ میں پریکٹیکلی نماز پڑھ کے بتاؤں گا. اچھا میرے بھائیو، اب میں انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی کم از کم 2 رکعت پڑھ کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نماز کے اندر کون کون سی تسبیحات پڑھنی ہیں، ثنا کیسے پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ، جو ایک کم از کم درجہ نماز کا اتنا ہونا چاہیے. باقی آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. تو چند تسبیحات کے ساتھ میں اس کو کور کروں گا تاکہ آپ لوگ وہ چیزیں یاد بھی کر سکیں. جو لوگ سن کے یاد کرنے کے عادی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ساتھ ساتھ پوسچرز بھی کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. اچھا، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. میں نے نماز کو اس کے اعلیٰ ترین درجے میں پڑھا ہے. اگر آپ اس کو لوز درجے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کافی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کافی ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی یہ پڑھ لینا کافی. باقی تشہد میں آپ نے نظر اپنی انگلی پہ رکھنی ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام انگلی کی طرف دیکھتے رہنا. اسی طریقے سے سلام پھیرتے وقت یہاں پہ یہ یعنی اس میں آپ نے اس ریجن سے باہر نہیں ہونا. باقی سننے سائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ضرورت کے تحت بغیر گردن ہلائے ہوئے آگے یعنی دائیں بائیں بھی دیکھ لیا کرتے تھے. بعض کا ضرورت ایسی پڑ جاتی ہے، نماز کا ٹائم کتنا رہ گیا جماعت کھڑے ہونے میں، تو اس کے لیے نماز میں اگر کسی نے یوں گھڑی دیکھ لی تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو نماز کو توڑ دے. تو یہ 2 رکعت والی نماز تھی، اس لیے میں نے پہلے تشہد میں تورک بیٹھ گیا. اگر یہ درمیان والا تشہد ہوتا تو میں اس طرح بیٹھتا اور عبدہ و رسولہ کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل ہے، یا اس کے بغیر ہی عبدہ و رسولہ کے بعد میں پھر تیسری رکعت کے لیے یوں کر کے کھڑا ہو جاتا اور پھر تیسری رکعت بھی مکمل کرتا، چوتھی کے بعد پھر تورک بیٹھتا. میں نے 2 رکعت اس لیے کی تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بیچ میں پڑھنا ہے. اب آپ آ جائیں نماز وتر کی طرف. نماز وتر